پاتا ہے۔ تو حیض ایک بالغہ عورت کے رحم سے آنے والے خون کو کہتے ہیں جو ماہ بماہ ہر ماہ آتا ہے۔ اس کی کم از کم مدت آپ کو بتائی تھی 3 روز ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 روز۔ چنانچہ اگر 1 دن آیا، 2 دن آیا اور پھر خون بند ہو گیا، اگلے تیسرے دن یعنی پورے دن خون نہیں آیا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ 2 دن حیض کے نہیں ہیں، مطلب ویسی خون آ گیا، بیماری کا خون ہے، چاہے یہ ایام حیض میں ہو۔ 3 دن لگاتار آنا شرط ہے، کم از کم 3 دن ہوں گے تو یہ حیض بنے گا۔ پھر اس کے بعد چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں تک بھی اگر ہوا، 10 تک بھی پہنچا، یہ حیض ہی ہے۔ لیکن 10 سے اوپر اگر چلا گیا تو پھر حیض نہیں ہے۔ تو اس کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 روز۔ جو 3 دن سے کم آیا وہ بھی حیض نہیں، اور جو 10 روز سے اوپر چلا گیا وہ بھی حیض نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں، مثال کے طور پہ جیسے آپ کو بتایا کہ خون حیض رحم سے باہر آتا ہے، لہذا ایک بہن اگر حاملہ ہو جاتی ہے مثال کے طور پر، پھر کوئی بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ خون رحم سے نہیں آ رہا ہے۔ ہاں اگر ڈاکٹر بتاتی ہیں کہ کوئی ایسی پیچیدگی ہو گئی ہے کہ حمل ضائع ہو گیا تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ اب جو بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ چونکہ رحم سے نہیں آ رہی، کیونکہ رحم کا منہ حمل قائم ہونے کے بعد بند ہو جاتا ہے، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ بیماری کا خون ہے۔ اور جو بیماری کا خون ہوتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ الف سین تے پھر حلوے والی ہے، پھر الف پھر ضاد اور پھر ہا، استحاضہ۔ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب اردو میں سمجھ لے بیماری کا خون، اور ایسی عورت کو مستحاضہ کہتے ہیں۔ تو ایک تو حمل کے اندر جتنا بلڈ آئے گا وہ استحاضہ ہے، اسی طرح 3 دن سے کم آ کر بند ہو گیا تو 2 دن آیا یا 1 دن آیا وہ بھی استحاضہ ہے، اسی طرح 10 دن سے اوپر جو چلا گیا وہ بھی استحاضہ ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ چونکہ ہم نے قید لگائی کہ بالغہ عورت کو جو بلڈ آتا ہے وہ ہے حیض، اور بلوغت کی عمر بچیوں کے اندر 9 سال کم از کم ہے کہ 9 سال کے بعد وہ بالغ ہوگی۔ مثال کے طور پہ 9 سال ہو گئے اور پھر حیض آ گیا تو ہم کہیں گے یہ بالغہ ہو گئی، یہ 9 سال آ گیا تو بالغہ ہو گئی۔ اور اس کی لاسٹ جو مدت بیان کی گئی ہے وہ 15 سال ہے، یعنی 9 سال سے 15 سال کے درمیان جب کبھی آثار بلوغت ظاہر ہو گئے ہم اس کو بالغ کہہ دیں گے۔ لیکن اگر 9 سال سے 15 سال کے درمیان کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے تو 15 سال کے بعد تو ضرور اس کو بالغ ہونے کا حکم دے دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ 9 سے 15 سال کے درمیان اگر بلڈ آیا تو وہ حیض ہے، کیونکہ کم سے کم بلوغت کی عمر 9 سال ہے۔ چنانچہ اس سے مزید ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر 9 سال سے پہلے بلڈ آتا ہے تو پھر یہ استحاضہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بالغہ عورت کی کم سے کم بلوغت کی عمر ہے وہ 9 سال ہے۔ 9 سال کے بعد آتا تو حیض ہوتا، اس سے پہلے آ گیا تو اس کا مطلب ہے کوئی پیچیدگی، کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ بلڈ آیا۔ تو معلوم ہوا کہ حمل والی کو خون آئے یا 3 دن سے کم، 10 دن سے زیادہ یا 9 سال کی عمر سے پہلے، یہ سب کے سب بیماری کے خون استحاضہ ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ فقہائے اسلام نے ایک عمر کی مدت لکھی ہے کہ اس کے بعد جو ہے عموماً عورتیں حیض سے مایوس ہو جاتی ہیں، جو اس کو کہتے ہیں سن ایاس۔ ایاس مانے مایوس ہونا، اور ایسی عورت کو آئسہ کہتے ہیں، یعنی مایوس ہونے والی۔ اور یہ عمر کا اندازہ فقہا نے فرمایا 55 سال سے، کہ 55ویں سال میں جب عورت داخل ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر اس کے بعد حیض سمجھ لیں ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ضرور فقہا نے فرمایا کہ مثال کے طور پہ 55 سال کے بعد اگر بالکل خالص سرخ رنگ کا بلڈ آیا ہے تو اس کو خون حیض ہی شمار کیا جائے گا، یا پھر اس عورت کی جس کلر کا اس کو حیض آتا تھا پہلے، اگر 55 سال کے بعد بھی ویسے ہی کلر کا آیا اس کو بھی حیض میں شمار کریں گے، ورنہ 55ویں سال میں اس کو سن ایاس کہتے ہیں۔ لیکن اگر 56ویں سال میں 56 ایئرز میں اس کو بالفرض اگر خالصتاً لال رنگ کا بلڈ آیا، ریڈ، یا پھر جیسا پچھلے سالوں میں آتا رہا ہے بالکل بعین ہی اسی کلر کا آیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اب اس کا خون حیض جاری ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ 55 سال کے بعد نہ سرخ کلر آیا، نہ جیسے پہلے کلر کا آتا تھا بلکہ ایک نئے کلر کا آ گیا مثال کے طور پہ، تو بس یہ استحاضہ کہلائے گا، کیونکہ 55واں سال یہ اس کے بعد عورت کا حیض عموماً بند ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کوئی اور بیماری کا خون کہلائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون چند خونوں کو کہیں گے، کہ مثال کے طور پہ حالت حمل میں جو بلڈ آئے، اسی طرح 3 دن سے کم آ کر رک گیا، 10 دن سے اوپر چلا گیا، جو اوپر گیا ہے وہ،
اور اسی طرح 9 سال سے پہلے آیا، یہ سن ایاس کے بعد 55 سال کے بعد آیا، لیکن خالص ریڈ کلر کا نہ ہو، اور جس طرح اس کو پچھلے سالوں میں جس کلر کا حیض آتا تھا اس کلر کا نہیں آیا تو پھر وہ بھی استحاضہ میں ہی شمار ہوگا۔ اور اب یہ وضاحت ہوئی گئی ہے کہ اس کا آغاز کم از کم 9 سال کی عمر سے ہونا چاہیے ہوگا، اس سے پہلے اگر خون آ بھی گیا تو اس کو ہم خون حیض شمار نہیں کریں گے۔